وہ واٹس ایپ کے اوپر بھی چل رہے ہوتے ہیں مفتی سے فرماتا ہے او پائیے مفتی تواڈے اللہ دے او بندے ہو انہاں نو فکر اپنے ٹھڈ دی ہے کہ جی عیدی صاحب کھلا لے جاندے نے عیدی صاحب جو ہے وہ فطرانے لے جاندے نے سانو کیوں نہیں دیندے تانوں دئیے تاکہ تسی اور ایسے بچے بھرتی کرو اور کہ تواڈے اور ٹیچر ہون جنہاں سے اور بچے ہون انہاں نوں منہ کالا کرن اس واسطے تو یہی جواب ملے گا نا جس طرح کا سوال کیا اس طرح کا جواب ملے گا اور مدرسوں کے ماحول جو ہے نا ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں 5-6 سال میری عمر تھی اس وقت سے میں نے مدرسوں میں جانا شروع کیا مدرسوں کا پورا چٹا بٹا مجھے پتا ہے تمام مکاتب فکر کا بچیوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور جس فارغ التحصیل بچے نے اللہ کو جان دینی ہے نا اللہ سے ڈرتا ہے اس مدرسے سے پڑھا ہوا مولوی اس کو کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نا میری بات کا انکار کر دے جو میں باتیں کر رہا ہوں کہ ان کے مدرسوں میں یہ کام نہیں ہوتے اور تقریباً سارے مدرسوں میں ہوتے ہیں کیونکہ شیطان ظاہر ہے کہ حاوی ہوتا ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا اور لوگوں کو دین سکھایا جا رہا ہوگا شیطان کا زیادہ زور ہوگا کہ ان لوگوں کو دین سے ہٹایا جائے اور مولویوں کو اس طرف لگایا ہوتا ہے آئے دن مدرسوں کے مولوی فارغ ہوتے رہتے ہیں اسی طریقے سے امام مسجد فارغ کیے جاتے ہیں ان کی اس طرح کی سٹوریاں اور سارے سکینڈل سامنے آتے ہیں تو میں مفتی ظہر ولی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کی وساطت سے کہ وہ اپنے اس بیان سے رجوع کریں اتنا بےہودہ انہوں نے بیان دیا ہے اگر آپ نے اصلاح کرنی کسی طریقے کے ساتھ کریں اس طریقے سے بیان دے کر تو پھر میرے بھائی آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے لوگ دیندار لوگوں سے متنفر ہو رہے ہیں میں یہ بتا دوں میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن جو ہے نا یہ مولوی ہے یہ حرکتیں اس طرح کی کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ دین سے متنفر ہو جاتا ہے اب یہ عیدی صاحب کی اوور بحثیں جب شروع ہوئی ہیں ملینز آف پیپلز لاکھوں میں نہیں ملینز میں کروڑوں لوگوں نے کامنٹس کی ہیں اور 2 گروہ بن گئے کچھ ہمارے جیسے ماڈریٹ ہیں جو درمیان میں باقی 2 ایکسٹریم رویے بن گئے ایک طرف لوگ سیکولر ہو گئے بالکل دوسری طرف وہ اس طرح ہو گئے یہ مفتی ظہر ولی اور ان کی یہ ضروریت اس طرف چلے گئے اور اسلام سے متنفر یہ لوگ مولوی کروا رہے ہیں یہ اسلام سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں اپنے غلط ایٹیچیوڈ کی وجہ سے اور اسی میں پنجابی میں محاورہ صحیح بولتا ہوں میں آج پھر بولاں گا کتی چورا نہ رلی ہے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی حفاظت کریں جیسے کتا جو ہے وہ گھر کی حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے نا اور اگر کتا جو ہے وہ چوروں کے ساتھ مل کے اور ساتھ لوگوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دے کہ آ کے تم اس گھر میں چوری کرو اور فلاں قیمتی مال فلاں جگہ پہ پڑا ہے تو اس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کتی چورا نہ رلی ہے یہ علماء سو میں سب علماء کی نہیں بات کر رہا علماء سو اور منو یہ پوچھ نہیں لینا کہ صحیح کہڑے نے منو نہیں پتا علماء سو کی میں بات کر رہا ہوں ان کی مثال کتے کی سی ہے یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں اور جو مولوی اپنی پبلک کو کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے تو وہ قرآن کا دشمن ہے کہ نہیں اور قرآن کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا انہیں بہت مشکل ہے 18 لوگ اور تو 18 لوگوں دے ذرا نا دسنا کیڑے نے وہ ایک سائنس ہے تنوں نہیں آندا قرآن دیاں 1000 آیات سائنس ہوتے ہیں تو وہ مفتیاں نو آمدی نہیں سائنس تو جاہل تو سب تو وڈے تسی ہو تھی کہڑے پاسوں کلیم پہ کر دو کہ جناب سانو آندی ہے سائنس کچھ بھی نہیں آتا علی بے نہیں آندی سائنس دی تو 18 لوگ تو آپ کو بھی نہیں آتے بھی باطل دعوے اور پھر سے نہ سکھاتے الٹا سکھانے کو پابندی لگاتے ہیں 18 لوگ چاہیے فلاں لوگ چاہیے تو یہ جو لوگوں کہہ رہے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے تو یہ دشمن ہے اسلام کے اور یہ کتے کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے یہ میرے پہ نہ کوئی ناراض ہو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ نے بلعام بن باعورہ کی مثال دی ہے جو یہودی عالم دین تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم تھا لیکن علم کے باوجود پستی میں جا گرا اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ زبان ہانپتا رہتا ہے چاہے اسے کوئی چیز ملے تب بھی زبان ہانپتا ہے نہ ملے تب بھی زبان ہانپتا ہے اور مولیو تو کتا ہونے دی ڈگری جیڑی علماء سو نو کتا ہونے دی ڈگری اللہ نے قرآن ہی دیتی جائے یہ قرآن تے بدل حدیث ہوندی سے ضعیف قرار دے دیندے یہ قرآن ہے 175 سورۃ الاعراف کتے کی مثال ہے وہ علماء جو دنیا کے کتے بنے ہوئے اس میں یہ دنیا کی طرف مثال دی گئی ہے کہ وہ زمین کے ساتھ جا کے لگ گیا ہانپتا رہتا ہے جیسے لالچی ہوتا ہے نا کتا چاہے وہ اس کا پیٹ بھرا ہو یا نہیں وہ زبان باہر ہانپتا رہتا ہے اللہ فرماتا ہے جو عالم دین زمین کے ساتھ لگ جائے دنیا کا ہو جائے اس کا یہی حال ہے تو یہ دنیا کے کتے بنے ہوئے اور یہ آپ دیکھ لیں اسی لیے ان کے چندوں نذرانوں کے اوپر آپ ذرا اٹیک کرنا شروع کریں تو دیکھیں اس طرح جس طرح ان کے دم پہ پاؤں رکھ دیے
اور پھر اس قسم کے ورڈکٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلے آپ دیکھیں کہ آپ جو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ خود پہلے قرآن پڑھیں کہ آپ کے فضائل میں جو قرآن کی آیات نازل ہوئی ہے وہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ علماء سو کو اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال بیان کی ہے. دنیا کا کتا، دنیا پرست، یہ ہماری اپنی طرف سے ڈیوائز کی ہوئی ٹرم نہیں ہے. تو میں ان علماء سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے علماء جو اس طرح کی زبانیں باہر ہانپ کے نا لوگوں کے بارے میں کامنٹس کر رہے ہیں نا، ان کی زبانیں اندر کروائیں یا ان کی زبانیں کاٹیں تاکہ یہ اپنی زبان کی رالیں نہ ٹپکائیں. اور دیکھیں پھر کیسے بات بھی کرتے ہیں، ان کو نذرانے نہ دیں، چندے نہ دیں، کھالے نہ دیں، کیونکہ سارا گیم ہی پوری کھالوں کی ہے. پورا جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. آپ دیکھ لیں مال جناب آپ دیں، ان سے مرضی کے فتوے لے لیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مولوی لے کے آئے نا حنفی، چاہے بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، اور وہ رفع الیدین سے نماز نہ پڑھتا ہو، الٹا پڑھنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ مس بہیو کرتا ہو، اور جو اونچی آمین کہنے والوں کو مسجد سے نکال دیتا ہو. اگر یہی کام سعودیہ والے شروع کر دیں کہ جو وہاں پہ حنفی ہو جو اونچی آمین نہ کہے اس کی زبان کھینچ لیں وہ اور مسجد سے نکال دیں، پھر کوئی حج عمرے کے لیے جا سکتا ہے؟ اور یہ یہیں پہ ان لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں جو لوگ کتاب و سنت کے منہج پہ چل رہے ہیں. اب اس طرح کا وہ مولوی ہو نا جس کو یہاں پہ 10,000 تنخواہ مل رہی ہو اور وہ کسی حنفی مسجد میں امام ہو، بریلوی یا دیوبندی، اس کے آپ کان میں جا کے صرف یہ کہہ دیں کہ بھائی سعودیہ تو ویزا آئی، لاکھ روپے تنخواہ پاکستانی، رہائش بھی فری ہے، لاکھ روپے تنخواہ ہے پاکستانی، رہائش بھی فری ملے گی. بس یہ ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ سعودیہ والے رفع دین کرتے ہیں، رفع الیدین